آگے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہارے لیے بادشاہ بنائے۔ پتہ چلا بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے۔ یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے نا، یہ جمہوریت، یہ پارلیمانی نظام، یہ تو فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ یہ ایک ہوتی اپوزیشن، ایک ہوتے ہیں حزب اقتدار۔ حزب اقتدار کی مرضی کیا ہے؟ ہم نے ہر قیمت پر حکومت میں رہنا ہے، اور اپوزیشن والے کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، ہم نے تو تنقید ہی کرنی ہے، ہم نے تو تنقید ہی کرنی ہے۔ لیکن جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں خام خواہ نہ کسی کو اقتدار پر بیٹھے رہنے کا حق ہے، نہ خام خواہ کسی پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسلام کا نظام جو ہے یہ ہے نظام خلافت۔ ہاں، ملک کا صدارتی نظام جو ہے یہ خلافت کے نظام کے قریب قریب ہے۔ کیوں؟ وہاں حاکم کو، خلیفہ کو حکم کیا ہے؟ مشورہ کر، لیکن تو پابند نہیں کسی کا، مشورہ کرنا ہے تو نے، پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے دیانتداری کے ساتھ تم نے اپنا فیصلہ نافذ کرنا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ مشورہ بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو آج کل کے دور میں، وہ تو پارلیمنٹ کا محتاج ہے۔ چار بندے رس کے کہندے نے سانو پیسے دے، نہیں تو اسی لگے ہیں تیرے خلاف ووٹ دین واسطے۔ وہ تو لوٹ مار ہے، جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نا، چور بنائے جا رہے ہیں الیکشنوں کی وجہ سے، چور چور چور۔ پہلے 2 چور تھے، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، اب پتہ نہیں ہر طرف چور ہی چور نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ اسلامی ہو۔ اسلامی نظام وہ ہے جس کی بنیاد عدل پر ہو اور انصاف پر ہو۔ اسلامی نظام وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے نافذ کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا تھا۔ آپ خود نہیں لینا کچھ بھی، رعایا کو دینا ہے۔ کسی مظلوم جو ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ چل کٹ اندر ہے، تو نہ، مظلوم کی سرپرستی کرنی ہے اور ظالم کا گریبان پکڑنا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام۔